رہنے والا ہو، چاہے کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہو، چاہے فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، چاہے پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کیوں نہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ دنیا کے تمام کامیابی کے نقشے میں موجود ہو، لیکن اس کے زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقے نہیں ہیں، تو میرے بھائی دوستو دونوں جہاں میں ناکامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی ناکامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات پورے کرنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقے پر چلنے پر اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر چین، سکون، اطمینان اور راحت والی زندگی دیں گے، عزت والی روزی دیں گے، برکت والی روزی دیں گے، پریشانیوں کو دور کریں گے، اور آخرت تو لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ایسی زندگی میں اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے بچا کر جو ہے نعمت والی جنت عطا فرمائے۔ یہ اصل کامیابی ہے میرے بھائی دوستو، ہم نے جو کامیابی جو ہے دنیا کے اندر اصل کو سمجھا، اس لیے میرے بھائی دوستو یہ ساری فکریں اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ میں سارے انسان کا صحیح یقین ہو جائے کہ بھائی یقین یہ ہو جائے کہ پالنے والی ذات اللہ کی، کیونکہ میرے بھائی دوستو پورے دن پر چلانے والی ذات جو ہے جو ساری دار و مدار یقین کا ہے، یقین کی بنیاد پر انسان دن پر چلتا ہے، یقین کی بنیاد پر دن پر چلتا ہے، اور ہمارا یقین یہ بن جائے کہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اور اللہ کے بغیر اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا، یعنی سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ساری چیزیں جو ہو رہے ہیں وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، سب کچھ کرنے والی اللہ ہے، ہمارے سوچنے سے، ہمارے کہنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اس کا یقین آ جائے، یہ ساری محنت جو ہے یہ یقین کو بنانے کی محنت ہے، کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ ہر ایک انسان کا آج دل کا یقین بگڑا ہوا ہے، ہر ایک انسان کا یقین بگڑا ہوا ہے، ایک بچے کا یقین یہ بن گیا کہ جو ہے اسے بچپن میں سمجھایا گیا کہ جو ہے بچہ دیکھ تو کمائے گا تو کھائے گا، اس کا یقین بگڑا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے کماؤں گا تو بڑا ہو کر کھاؤں گا، میری ساری ضرورتیں پورے ہو جائیں۔ ایک عورت کا یقین بگڑا ہوا ہے کہ بچپن میں یہ سوچتی ہے کہ میرے پالنے والے ابا ہیں، مجھے پالنے والے ابا ہیں، ذرا تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے پالنے والے میرے شوہر ہیں، اور بڑھاپے پہ آ جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میرا پالنے والا میرا بیٹا ہے۔ میرے بھائی دوستو ہر ایک انسان کا یقین بگڑا ہو، ایک تجارت کرنے والے کا یقین جو ہے اپنی تجارت پر ہے، ایک کھیتی کرنے والے کا یقین پلنے کا اپنی کھیتی پر ہے، ایک نوکری کرنے والے کا یقین اپنی نوکری پر ہے، ہر ایک انسان کا یقین پلنے کا یقین جو ہے اپنی چیزوں پر یقین بیٹھا ہو۔ میرے بھائی کو سارے تمام کو تمام پالنے والے اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں لانا ہے، یہ ساری محنت اسی کی ہے، کیونکہ میرے بھائی دوستو اللہ رب العزت ایسے پالنے والے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کیسا پالتا؟ اللہ رب العزت نے سمجھانے کے طور پر جو ہے سمجھایا کہ اے موسیٰ جو ہے لاٹھی کو اس پتھر پر مارو، لاٹھی کو اس پتھر پر مارو، لاٹھی جو ہے پتھر پر مارنے کے بعد جو ہے پتھر پھوٹ گیا، اور ایک مرتبہ مارو، دوسری مرتبہ مارا گیا تو دوسری مرتبہ پتھر پھوٹ گیا، تیسری مرتبہ مارا گیا تو تیسری مرتبہ جو ہے پتھر پھوٹ گیا، تو اس کے اندر جو ہے چھوٹی سی مخلوق، اس کے جو ہے منہ میں جو ہے ہری گھاس کا پتہ۔ میرے بھائی دوستو وہ اللہ رب العزت تین اندھیروں کے اندر، تین جو ہے پتھروں کے اندر اس کیڑے کو پال کے دکھا رہے، تو میرے بھائی دوستو مجھے اور آپ کو پالنے پر قادر نہیں؟ یقینی اللہ ہی پالنے والے، یقینی اللہ ہی پالنے والے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ ساری محنت کا منشا یہی ہے کہ جتنا ہم اللہ سے ہونے کو کہیں گے، کہ پالنے والی ذات اللہ سے ہونے کو کہیں گے، تو میرے بھائی تو یقین کے طور پر ہماری زندگی میں آئے، جو چیز کا مذاکرہ ہوتا اس چیز کا یقین آتا۔ آج مذاکرے میرے بھائی تو آج ہمارے مذاکرے جو ہے دنیا سے پلنے کی، دنیا کی چیزوں سے ہونے کا یقین آتا، کیونکہ اس کے مذاکرے ہو رہے، صحابہ جو ہے ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے،
صحابہ جو ہے ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے تھے کہ جو ہے ایمان کے مذاکرہ کرتے. حضرت عبداللہ بن ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آؤ تھوڑی دیر ایمان لائے، آؤ تھوڑی دیر ہم ایمان لائے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ کون سے ایمان کی بات کر رہے، کون سے ایمان کی بات کر رہے؟ ہم نے کیا آپ پر ایمان نہیں لایا؟ ہم نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، ہم نے فرشتوں پر ایمان نہیں لایا، ہم نے آپ کی کتابوں پر ایمان نہیں لایا، ہم نے ساری چیزوں پر ایمان لایا. یہ کون سی ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جو ہے اس صحابی پر رحم کرے کہ اللہ جو یہ اس ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ ایمان کے مذاکرے ایمان والے کو نفع پہنچاتے. ایمان کے مذاکرے ایمان والے کو نفع پہنچاتے. ہم جتنا ایمان کے مذاکرے کریں گے تو ہمارا یقین بڑھے گا. اس لیے میرے بھائی تو ہمیں جو ہر وقت ایمان کی مذاکرے کرنا، اللہ سے غیر سے ہونے کو جو ہے ہمیں ہر وقت یعنی لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ نہیں، سب سے پہلا نہیں، سب سے پہلا کیا نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ہر وقت ہم نہیں لائیں گے، ہم لا لائیں گے، ہر جملے میں لا لائیں گے تو ہمیں اللہ آئیں گا. اس سے نہیں ہوتا. ہمارے دیکھو میرے بھائی دوستو، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے اتنے کفر کے جملے ہو گئے کہ اللہ ہمیں معاف کرے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تھوڑی بیماری آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے. میرے بھائی دوستو، ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ جو ہے ان کا انتقال ہوا، ان کی شاگردی کے خواب میں آئے تو کہنے لگے تمہارا کیا بنا، تمہارا کیا بنا؟ شاگردی خواب میں آئے، شاگرد نے پوچھا تمہارا کیا بنا؟ تو اللہ کی بڑی مہربانی. کیا کہنے لگے؟ اللہ کی بڑی مہربانی ہونے لگی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. تو لوگ یہ کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو کہنے اللہ نے مجھ سے پوچھا تو کیا لے کر آئے؟ تو میں نے کہا اللہ میں 70 سال کی توحید لے کر آیا، 70 سال کی توحید لے کر آیا. تو کہنے لگے تو کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا کہ ایک وقت تیرے رات کو جو ہے پیٹ میں درد ہوا. تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ تیرے پیٹ میں درد کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا تھا کہ رات کو پھلا دودھ پیا اس لیے پیٹ میں درد ہوا. تو میرے بھائی تو 70 سال کی توحید لے کر بھی اللہ ان کی پکڑ فرما رہے. میرے بھائی ایسے کتنے جملے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے رات کو ایمان کی حالت میں سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو کفر کی حالت میں اٹھیں. ایسے کتنے کفر کے جملے ہیں جو ہم روزانہ بولتے ہیں. اس لیے میرے بھائی تو ہر وقت ہمیں ایمان کی فکر کرنا ہے، ہمارے اعمال کی فکر کرنا ہے. جس طرح ہم دنیا کی فکر کو سمجھیں، ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمارے یقین کو بنانے کی فکر کو ہمیں بنانا. ہماری یہی فکر ہو کہ ہمارا یقین کیسے بن جائے، اس یقین کی طرح بن جائے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ یقین کو بنائے. اس لیے میرے بھائی تو صحابہ کے سامنے ہر وقت آخرت رہتی. ایک صحابی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا حارث کس حال میں ہو؟ کیا پوچھے؟ یا حارث تو کس حال میں؟ ہم سے پوچھا جائے کہ تم کس حال میں، ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے بھائی، کاروبار اچھا چلے، ویوستھت چلے. بھائی یہ کہا لئی تنگ ہے تو ذرا مارکیٹ ڈاؤن ہے، بولے ذرا حالات ہیں بولے. لیکن صحابہ کیا پوچھے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حارث کس حال میں ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی حالت میں ہوں، میں ایمان کی حالت میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم سچے مومن ہو؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا مومن ہوں. اے حارث ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے. تمہاری ایمان کی، تمہارے مومن ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ تمہارے مومن اور تمہارے ایمان ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے اس دنیا سے اپنے دل کو پھیر لیا، میں نے اس دنیا سے اپنے دل کو دنیا سے پھیر لیا. میرے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا نہیں، میرے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا نہیں. میں نے جو ہے اپنے دل کو دنیا سے پھیر لیا اور جو ہے دن بھر جو ہے پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزے کی حالت میں رہتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں. دن بھر پیاسا رہتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں اور میرے آنکھوں کے سامنے جو ہے ہر وقت آخرت کا منظر رہتا ہے. میں جنت والوں کی ملاقات کو میرے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنت والوں کو کہ ان کی ملاقات کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جہنم میں گر کر کٹ کر گرنے والوں کی چیخ اور پکار کو کانوں سے سن رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث وہ مومن ہے جن کا جو ہے ایمان کے دل کا دل ایمان کے نور سے روشن ہے. ایسے صحابہ تھے میرے بھائی. اس صحابہ جیسا یقین بننے کے لیے ہر وقت ہمارے سامنے آخرت کا منظر، ہر وقت آخرت کی فکر ہو
کیونکہ آخرت جو ہے لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ایسی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی مثال دے کر فرمایا، صحابہ سے جو ہے سمندر دریا کے اندر جو ہے انگلی ڈالی، اور انگلی کے نوک پر جتنا پانی ہے وہ جو دنیا کی زندگی ہے، اور سارا دریا جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایک انسان نے کوئی کاروبار کیا، ایک انسان نے کوئی کاروبار کیا، اس میں لاس یا گھاٹا ہوا، دوسرا کاروبار کر کے اس کا نقصان بھرپائی کر سکتا۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ایک مرتبہ دنیا کے اندر ناکامیاب ہو گیا، آخرت کو بھول کر زندگی گزار کر چلا گیا، ایک مرتبہ آخرت میں ناکامیاب ہو گیا، تو میرے بھائی دوستو اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو یہی فکر کرنا ہے کہ ہمارے آخرت کیسی بن جائے، ہماری آخرت کیسی بن جائے۔ آخرت میرے بھائی دوستو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جو ہے ہر ایک انسان کی دنیا کٹ رہی ہے، ہر ایک انسان کی دنیا کٹ رہی، جو ہے فقیر ہے، صبح کھا رہا شام بھوکا پیٹ سو رہا، اس کی بھی دنیا کٹ رہی۔ ہمارے جیسے مڈل کلاس والوں کی بھی دنیا کٹ رہی، کچھ چیزیں مل رہی، کچھ چیزیں نہیں مل رہی، کچھ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کچھ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، کچھ ادھوری رہیں، ہماری بھی زندگی کٹ رہا ہے۔ ایک امیر کی عیش عشرت میں زندگی کٹ رہا ہے، میرے بھائی تو ہر ایک انسان کی زندگی کٹ رہا ہے۔ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اس آخرت کی زندگی کو ہمیں سنوارنا۔ اس لیے ہر وقت اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر آ جائے۔ جس چیز کی فکر آتی ہے پھر انسان اس فکر میں اس چیز کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے باعث تو ہر وقت یہی فکر ہے، میرے باعث تو اس لیے جو ہے جوڑا گیا ہے، آج جو ہے اسٹوڈنٹوں کو جوڑا گیا ہے کہ تاکہ جو ہے کہ ہر ایک انسان کو سمجھ میں آئے۔ میرے باعث تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے دنیا کے حاصل کرنے کو اصل کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دنیا تو کمانا ہے، دنیا تو مقدر کی چیزیں مل کر رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تک دو چیزیں پہنچ کر رہی، چاہے وہ کسی غار کے اندر چھپا کیوں نہ ہو، چاہے ہوا کا اندر آنے کا سراغ بھی نہ ہو، لیکن دو چیزیں اس کے مقدر کی پہنچ کر رہی، ایک اس کا رزق اور اس کی موت پہنچ کر رہی، چاہے وہ کہیں بھی رہیں۔ میرے بھائی تو ہمارے جو ہے مقدر اللہ نے لکھ کر رکھی، اس لیے جتنا ہے وہ مقدر میں مل کر رہے۔ میرے واسطے دین جو ہے مشقت کی چیز ہے، دنیا مقدر کی چیز ہے اور دین مشقت کی چیز ہے۔ یہ دین ہمارے زندگی میں ایسے نہیں آئے گا، دین جو ہے محنت چاہتا ہے۔ دین کیا چاہتا ہے؟ محنت چاہتا ہے۔ سادی سادی دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھو محنت چاہتی ہے، اس لیے دین بھی کیا چاہتا ہے؟ محنت چاہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ دین کی خاطر کتنا لگایا، دین کی خاطر کتنا لگا، کیا کیا سہا گیا۔ میرے باعث تو صحابہ کے سامنے دنیا نہیں تھی، صحابہ کے سامنے دنیا نہیں تھی، کیا تھی؟ لیکن صحابہ نے دنیا کو ٹھوکر لگا، اس لیے جو ہے آج ان کے نام جو ہے عزت کے ساتھ لیے جاتے۔ اللہ نے ان کو اس لیے نہیں پروانہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، اس لیے نہیں پروانہ دیا۔ میرے بھائی تو ہم دنیا کے اس رنگین دھوکے میں پڑے، دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی اور دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی، یقینی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی دیکھنا ہے تو صحابہ سے کہا، اے جو ہے مدینہ کے باہر جو ہے مرا ہوا جو ہے ایک جو ہے بکری کے بچے کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو بولے اس کی کیا قیمت ہے، کیا بولے اس کی کیا قیمت ہے، کہ صحابہ کو اس کے کون خریدے گا، بولے مرے ہوئے بچے کو کون خریدے گا، بولے اس کے کس کے کام آئے گا، بولے یہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح دنیا ہے، دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی اور دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ اس لیے میرے واسطے ہر وقت ہماری فکر یہ رہے کہ ہمارے آخرت کیسے بنے۔ تو اصل جو ہے ہمارا علم جو حضرت جی فرماتے ہیں، یہ دنیا کا علم علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ دنیا کا علم علم نہیں، یہ فن ہے۔ جب تک ہمارے ہاتھ پیر چلتے ہیں تب تک یہ کام دیں گے، جب تک ہمارے ہاتھ پیر چلتے ہیں۔ جب میں ٹائپنگ کام کرتا ہوں تو جب تک میرے ہاتھ پیر چلتے تب تک یہ میرے کام دے گا۔ یہ کیا ہے؟ فن ہے، ایک کلا ہے۔ اور جو ہے موت کے بعد جو کام دینے والی چیز ہے وہ ایمان اور اعمال ہے۔ موت کے بعد جو کام دینے والی چیز ہے وہ ایمان اور اعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر فرمایا، ایک شخص ہے اس کے 3 بھائی ہیں، ایک شخص ہے جس کے 3 بھائی ہیں، تو اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو پہلا بھائی کہتا ہے، پہلے بھائی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا کب تک ساتھ دے گا،
پہلے بھائی سے پوچھتا ہے تو میرا کب تک ساتھ دے گا، میرا موت کا وقت قریب آیا ہے. تو پہلا بھائی کہتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے تب تک تیرا ساتھ دوں گا، تیری ضرورتوں میں ساتھ دوں گا، جب تو چلا جائے گا تو میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں. تو دوسرے بھائی کے پاس جاتا ہے تو میرا کب تک ساتھ دے گا. تو وہ کہتا ہے جب تک تو دنیا میں تھا تیرے ہر تیری خوشی غمی میں تیرے ساتھ تھا، جب تو چلا جائیں گا تو تجھے نہلاؤں گا، ڈھلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، تجھے کندھے پہ لے جا کر قبرستان لے جاؤں گا، تجھے دفنا کر واپس چلا آ جاؤں. اور تیسرے بھائی سے پوچھتا ہے تو میرا کب تک ساتھ دے گا. وہ کہتا ہے جب تک تو دنیا میں تھا تب تک ساتھ دوں گا، موت کے وقت ساتھ دوں گا، قبر کے اندر ساتھ دوں گا، حشر کے میدان میں ساتھ دوں گا، پل صراط کے راستے پر ساتھ دوں گا، جہنم سے بچا کر تجھے جنت تک لے کر جاؤں. میرے بھائی تو پہلا جو بھائی تھا وہ ہمارا مال تھا، پہلا جو بھائی تھا ہمارا مال تھا. جب تک ہم دنیا میں تب تک ہمارا ساتھ دے گا، جب ہم چلے جائیں گے یہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. اور دوسرا ہمارا اہل و عیال ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جب تک دنیا میں ہمارے ساتھ رہیں گے. جب ہم چلے جائیں گے ہمیں نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن پہنائیں گے اور کندھے پر لے جا کر دفنا کر واپس چلے آئیں گے. اور تیسرا بھائی میرے بھائی تو وہ ہمارے ایمان اور اعمال، جو ہمیں دنیا کے اندر بھی ساتھ دیں گے، قبر میں ساتھ دیں گے، حشر کے میدان میں ساتھ دیں گے، پل صراط کے راستے پر ساتھ دیں گے، اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر دیں گے. تو میرے بھائی تو جو بھائی کام آنے والا ہے، جو اعمال کام آنے والے، اس اعمال کو بنانے کی فکر کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو اعمال پر جوڑا تھا، ہر ایک صحابی کو اعمال پر جوڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم مانگنے. کیا مانگنے؟ خادم مانگنے. کیونکہ میں دن بھر چکی چلاتی ہوں، میرے ہاتھوں کو گھٹے پڑے. اور علی رضی اللہ عنہ دن بھر محنت کرتے ہیں تو ان کو بھی محنت کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس لیے ہمیں خادم دے دے. کیا دے دے؟ خادم دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال کی طرف سے اعمال کی طرف جوڑا. ان کو تسبیح دی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور اس سے دم کر کر سویا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تھکان کو دور کرے. ساری مال سے نکال کو اعمال پر جوڑا تھا. میرے بھائی تو صحابہ نے اصل اس دنیا کو اصل آخرت کو سمجھا تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے تمام کی تمام دنیا ان کے قدموں میں لا کر ان کا مزاج ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو جائے، اللہ کے نبی مجھ سے راضی کیسے ہو جائے، ہر وقت یہی فکر رہتی. میرے بھائی تو ہماری بھی فکر یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو جائے، اللہ کے نبی راضی مجھ سے کیسے ہو جائے. اللہ تو راضی کب ہوں گے؟ جب اللہ کی ہم مان کر چلیں گے. اللہ کی مان کر چلیں گے کہ اللہ کی ماننا کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقوں پر چلنا. صحابہ ہر وقت اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے تھے. اتنی اطاعت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ہر جملے کو مان لیتے تھے، اللہ کے نبی کے ہر جملے کو مان لیتے تھے، یقینی طور پر سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کو یقینی طور پر مان لیتے تھے. جیسا کہ ایک یہودی آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا جو دوست ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے مسجد اقصیٰ گیا، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اور تھوڑے سے وقت میں میں ساتوں آسمان پر چلا گیا، میں نے جنت اور جہنم کی سیر کی، اور واپس ہوئی تھوڑے لمحے میں واپس چلا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے یقین رکھنے والے کہنے لگے کیا یہ میری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. اللہ کے نبی پوچھا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی یہ بات. ایسے صحابہ یقین کرتے تھے. میرے بھائی تو ہر وقت ہم کتنی مرتبہ حدیثوں میں اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو سنتے ہیں، اللہ کے وعیدوں کو سنتے ہیں، اس کا یقین بیٹھنے کو تیار ہے.
میرے بھائی تو اس وعدوں کا اور اعمالوں کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، کیونکہ اعمال سے جو ہے زندگی بنتی ہے، آخرت بنتی ہے۔ میرے بھائی تو یہ دین ہماری زندگی میں اسی طرح نہ ہے۔ دیکھو اسی فکر کو لے کر بیٹھنا ہے نا، ہر وقت اسی کو جوڑا جاتا ہے۔ دیکھو اسٹوڈنٹ کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ذہن میں، آج اسکولوں میں یہی پڑھا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ بھائی جو ہے چیزوں سے، اسباب سے ہونے کا یقین پڑھایا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ بھائی پرتھوی گھومتی ہے نا، پرتھوی گھومتی ہے، اسی کی وجہ سے دن اور رات ہوتی ہے۔ پرتھوی گھومتی ہے، سورج کے قریب سے پرتھوی گھومتی ہے، اسی کی وجہ سے دن اور رات ہوتی ہے۔ میرے بھائی تو دن اور رات لانے والے اللہ ہیں، دن اور رات لانے والے اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ہم دن کو دن رہنے دیں تو کوئی طاقت ہے جو اسے رات کو لائے، ہم رات کو رات رہنے دیں کوئی دنیا کی طاقت ہے جو دن کو لائے۔ میرے بھائی تو یہ سارا نظام جو ہے اللہ چلاتے ہیں، سارے نظام اللہ چلاتے ہیں، اور یہ سارا نظام کا جو ہے انسان کے اعمال پر دار و مدار ہے کہ جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح اللہ فیصلے کریں گے۔ آج ہمارا یقین بیٹھ گیا کہ زلزلے جو ہے زمین کے ہلنے کی وجہ سے آتے ہیں، زلزلے زمین کے ہلنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ زلزلے تو میرے بھائی تو ہمارے اعمال کی بدولت آتے ہیں، ہمارے اعمال کی بدولت بھی آتے ہیں اور ہمارے اعمال کی بدولت بھی رک جاتے ہیں۔ ہمارے بد اعمال ہوں گے تو زلزلے آتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بستی پر عذاب آفت بھیجنا چاہے تو اللہ جو ہے اس جو ہے بستی کے جو ہے مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے اپنے عذاب کو روک دیتے، یعنی اعمال کو دیکھ کر روک دیتے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرا اور قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دوستو بزرگوں، اللہ کا بڑا کرم اور احسان اور انعام، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے ایمان کی، اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ کائنات ایمان والے کے برکت سے اور صدقے میں چلائی جا رہی ہے، اور ایک بھی اللہ کہنے والا اس روح زمین پر باقی نہیں رہنا، تو سارے کائنات کا نظام توڑ پھوڑ دے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے کائنات میں سب سے قیمتی نعمت ایمان کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی اہمیت کو اور ایمان کی قیمت کو اور ایمان والے کی قیمت کو اللہ پاک نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیج کر سمجھایا، اور آخری نبی، آخری الزماں، خاتم النبیین، انبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایمان کی اور ایمان والے کی قیمت بتائی، کتنا قیمتی ایمان والا ہے اور کتنا قیمتی ایمان اس کے پاس ہے۔ ذرہ، پہاڑ، سمندر، قطرہ، پانی، جبرائیل جیسی مخلوق بھی ہے نا، علماء فرماتے ہیں، اور کائنات کی ساری چیزیں جو چل رہی ہیں وہ صرف باعتبار ایمان والوں کے اور ایمان والے کے طفیل چل رہی ہیں۔ اس لیے ایمان بڑی بیش قیمتی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث کا خلاصہ ہے، مفہوم میں بات ملتی ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ مذاکرہ کریں ہے نا بھائی، بولو، جہنم سے بچنے کے لیے بھی
ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی وحدانیت کو، ایک اللہ کی طاقت کو، ایک اللہ کی کبریائی کو، ایک اللہ کو اللہ سمجھ کر پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ساری جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر کی مخلوقات کی، اس سب کی ساری اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اس کا یقین بنانے کے لیے نبیوں کی آمد تھی۔ نبیوں کو کس لیے بھیجا دنیا میں؟ ایسے نہیں بھیجا تھا کہ جا کے آئے نبی تعارف کرے، نبی محنت کرے، نبی دعوت دے۔ اور نبیوں کی دعوت کی محنت کا مقصد یہ تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اندر کا، بندوں کے اندر کا یقین بن جائے جو بگڑا ہوا ہے، مخلوق سے، تجارت سے، کھیتی سے، مال سے، زراعت سے، باغات سے، ہے نا، ملک سے، ملک سے، عہدوں سے، ڈگریوں سے، چیزوں سے، سبب سے ہونے کا جو ایمان ہے، اس ایمان کی تبدیلی یقین میں ہو جائے کہ ان ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ محنت کا مقصد ہے، زندگی گزارنے کا بھی مقصد ہے، اور زندگی کے ختم کرنے کا بھی مقصد یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھا اس بات۔ یہ دور دھوپ چل رہی ہے نا، جدوجہد چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، ہفتے واری میں جوڑ رہے ہیں، گھر کی تعلیم کرائی جا رہی ہے، مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے، ملاقات کی نظام ہے، گشتوں کا نظام ہے، چلے 4 مہینے کا، 3 دن کے، 10 دن کے، مستورات کی جماعتوں کے نکلنے کا جو نظام ہے، جو ترتیب ہے، وہ صرف اس کا ترتیب کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اور بندی ایمان اور یقین کو سمجھ جائے اور اس پر ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس خاتمے کی انتہا جو ہے نا اپنی موت ہے۔ اس کا تقاضا کب تک ہے؟ یقین بنانے کا تقاضا موت تک ہے۔ اس لیے بڑے ہمارے فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں دی گئی تھی، 10 ایسے ہیں عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیات میں، ان کے زندہ ہونے میں دی۔ اور باقی جتنے بھی صحابہ تھے دنیا میں، ان سب کو جنت کی بشارت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حیات الصحابہ میں مجموعہ بیانات مولانا یوسف کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں اطمینان، مطمئن ہو کے نہیں گئے کہ چلو میرا ایمان بنا، مجھے جنت کی بشارت ملی، میں جنتی۔ جنت تو ان کی واجب تھی، پکی تھی، لیکن سارے صحابہ کو اٹھا کر دیکھا سیرت میں، ان کے حیات میں، ان کے سوانے میں، ان کی زندگیوں میں، تو فرمایا ہر صحابی اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ملا، فکر مند ملا کہ میرا کل قیامت میں کیا ہوگا، میرا حال یہ تھا، میرا حال وہ تھا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، دوسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی ہوتے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال آپ کی آخری وقت میں یہ ہے کہ عبداللہ رضی اللہ نے بیٹے نے اپنا سر جو ہے نا آپ کی گود میں لیا اور کہا کہ سر پر سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، نزا کی حالت آپ کی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بے ہوشی ہو رہی ہے، ہوش نہیں آ رہا۔ جب ہوش آتا تو بیٹے کو کہتے بیٹے میرا جو ہے نا سر زمین پر رگڑنے دے، کہ زمین پر رگڑنے کی ادا، سر عمر کی سر کے رگڑنے کی ادا زمین پر اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ عمر کی مغفرت کرے۔ اتنا آسان نہیں دوستوں، اتنا سستا بھی نہیں، چلو آئے ملے، اور اطمینان بھی نہیں کسی عمل پر، نہ نماز پر، نہ روزوں پر، نہ زکوٰۃ پر، نہ حج پر، نہ صدقے پر، نہ عبادت پر، نہ دعوت کے کسی تقاضوں کو پورا کرنے پر اطمینان نہیں کر سکتے، یا مطمئن نہیں ہو سکتے ہم اتنا کر رہے ہیں بس، یہ نہیں ہے۔ موت تک کا تقاضا ہے، مرتے وقت میں زبان سے کلمہ نکل جائے اور یہ اس کا بیڑا کیا ہوا، پار ہو جائے۔ اس لیے محنتوں کا جو ایمان کی، دعوت کی محنت کا جو سلسلہ چلا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 برس کی حیات طیبہ آپ کی، کہاں کی زندگی پوری نبوت والی زندگی، آپ نے یقین کو بنانے کی محنت اور صحابہ کے مشق آئے۔ یقین یہ بنے کہ اللہ کے بغیر، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا،
اور سارا غیر اللہ کا محتاج. دنیا میں جتنے غیر ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ پاک کرنے کرانے میں، چلنے چلانے میں، زندہ کرنے میں، مارنے میں اور پیدا کرنے میں کسی شکل کے، صورت کے، کسی سبب کے محتاج، کسی سبب کے محتاج نہیں. اس کا یقین بنانا ہے. سبب سے نکالا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کے یقین سے بندوں کو نکالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مقصد کیا تھا؟ کہ سبب کا یقین تو نکلا ہی نکلا صحابہ کا، محنت کرتے کرتے دوستوں بزرگوں، لیکن سبب کا تاثر بھی نکل گیا. اثر بھی ہوتا ہے نا، اثر بھی نکل گیا. بھوک لگتی تھی، بھوک کا یقین ختم ہوا کہ کھانے سے بھوک مٹتی ہے اور کھانے سے پیٹ بھرتا ہے. اس کا یقین تو تھا ہی نہیں، لیکن اس کا تاثر بھی نہیں تھا کہ اس کے اثر سے کچھ ہوگا اندر. سبب ذریعہ سنت وہ الگ چیز تھی، لیکن صحابہ کا یقین محنت کے بعد ایسا بنا تھا کہ بے شک کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کا محتاج ہے. بتاؤ کتنے درجے کا یقین ہوگا. اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا انہوں نے لایا. کما آمن الناس، کسی عہدے کا، کسی ڈگری کا، کسی شخصیت کا، کسی مالدار کا، کسی چیز والے کا، کسی مال والے کا، کسی بادشاہ کا، کسی فرمایا کہا کہ حکومت والے کا ذرہ برابر اعتماد نہیں تھا. اعتماد، یقین تو چھوڑو بات کی بات، اعتماد نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا کچھ کام کرے گا میرا، اس کے ذریعے سے کچھ کام ہوگا، یہ آئے گا تو مدد ملے گی. ذرہ برابر میرے دوستوں بزرگوں اس کا اعتماد نہیں تھا. مخلوق کی نفی ایسی کرائی تھی، اتنی مشق کی گئی تھی مخلوق پر، مخلوق کی نفی پر، کہ مخلوق کا یقین تو چھوڑو، مخلوق کا اثر بھی نکلا تھا. اس سے تعلیم میں تاثرات دکھا نا، مخلوق کا تاثر ایسا نکالا تھا اور خالق کا تاثر ایسا آیا تھا کہ پانی پر سے گھوڑے دوڑ رہے تھے، زمین پر پانی سامنے آیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں پر چلتے چلتے عزائم کیا، اللہ جو زمین تیرے پاس مخلوق ہے، پانی بھی تیری مخلوق ہے، زمین کو بھی تو نے بنایا، پانی کو بھی تو نے بنایا، زمین کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، پانی کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے. ہم تیرے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو زمین کی حیثیت ہے وہ پانی کی بنا لی اور دجلہ پر سے گھوڑے دوڑے. آج حکومتوں کا تاثر ہے، اعمال نہیں ہے، احکامات نہیں ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے امت میں، اور کوسا جا رہا ہے مخلوق کو، حکومت کو، چیزوں کو، اسباب کو اور مہنگائی کو اور کیا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی چیز کو کوس رہے ہیں ان کو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں ہے ایمان اتنا کمزور، کوئی بھی ڈر رہا ہے، کوئی بھی ہول دے رہا ہے، ہول دیتے ہیں نا، ہول معلوم ہے نا، کوئی ہول دے رہا تو ماروں گا تجھے، ڈر گیا. کھانا بند ہوگا تیرا، ڈر گیا. تجارت بند، کاروبار بند، مارکیٹ بند، یہ ڈرا رہا ہے اور وہ ڈر کر اس کی شکل پر آ رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو لوگ سبب کو سامنے رکھ کر ڈراتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب کا بھی انکار کرتے تھے اور ڈرانے والے کا بھی انکار کرتے تھے، اور جو ڈرا رہا ہے نا اس کے خدا کو کہتے تھے، اسے اللہ کو کہتے تھے. اللہ یہ ہمارا ایسا کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ ہے. دو چیزیں تھیں، امام رحمۃ اللہ فرماتے تھے، دو چیزیں تھیں، یا ایمان قبول کرتے تھے یا قتل ہو جاتے تھے. اتنی بڑی اللہ فرماتے ہیں، حدیث قرآن کا آیت کا مفہوم ہے، علماء سے سنو، علماء سے پوچھو، تاکہ اللہ فرماتے ہیں تم ہی سر بلند رہو گے، زمین کی بادشاہت تمہارے لیے، زمین کی حکومتیں تمہارے لیے، تم ہی سرپرست، تم ہی سر بلند، تم ہی سرپرست ہوگے، تم ہی سر بلند ہوگے، زمین کی بادشاہت اور خلافت تمہارے لیے ہے، بشرط شرط ہے کہ پورے کے پورے مومن بن جاؤ. اور مومن بننے میں سب سے اہم تقاضا یقین کا ہے کہ اللہ کے بغیر اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کے بغیر کسی کو. سب سے پہلا سبق ہے یہ، آدم علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. کوئی مخلوق، کوئی کام، کوئی محنت کرنے والا مسلمان، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، موجودہ حضرت جی دامت برکاتہ ہوں، بندے کا یقین، بندے کا اعتماد جس چیز سے جڑ جاتا ہے اللہ پاک اسے اس چیز سے جوڑ دیتے ہیں. یہ ضابطہ ہے اللہ کا ہر زمانے سے.
آج تک اور آج سے کب تک چلے گا؟ قیامت تک دھوکے میں چل رہے ہیں دوستوں بزرگوں، سب پوری امت، میں آپ پوری امت، پوری انسانیت دھوکے میں چل رہی ہے. اور کہاں کی ہوشیار اور کہاں کی سیرت اور سنت اور جگایا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی باتوں کو سن کر صحابہ جاگے، اور صحابہ نے جاگ کر جو محنت کی ہے، جو تقاضے پورے کیے ہیں، جو اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے، پرچم اللہ کے دین کا، ایمان کا، کلمے کا، سنت اور شریعت کا، حلال کی محنت اور حرام سے بچنے کا تقاضا لے کر دنیا میں چلے ہیں. تو جس رخ پر گئے ہیں، جس علاقے میں گئے ہیں، جس ملک میں گئے ہیں، وہ ملک والے ان کے تابع ہو گئے. کیوں تابع ہوئے؟ یہ اللہ کے تابع تھے. قرآن پر زندگی گزر رہی تھی، حرام کو سمجھ رہے تھے حرام ہے، حلال کو کر رہے تھے یہ حلال ہے. اور حلال میں کمزوری ہے، حلال میں کیا ہے؟ حلال میں کمزوری ہے، حلال میں نفع زیادہ نہیں دکھتا، حرام میں فوراً نفع نظر آتا ہے. یہ چیز سکھائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سارا شریعت اور سنت پر آنے کا تقاضا ایمان پر ہے، اور ایمان بنے گا صرف دعوت کی محنت سے. اس میں شک نہیں، ذرا برابر شک نہیں. کیونکہ 13 سال کی مکے کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ 13 سال کی مستقل زندگی ہے، اور مستقل زندگی میں مستقل حالات ہیں، مستقل آزمائش ہے، مستقل تکلیف ہے. تکلیف کے بعد جو ایمان بن رہا ہے وہ ایمان مدینے میں جا کر جنگوں میں لڑنے کے لیے تیار ہوا ہے. ایمان کی بھٹی میں 13 برس پکایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. اور آپ کا بھی ایمان، آپ کا بھی تربیت، آپ کا بھی حال، آپ پر بھی جو آزمائشیں، آپ پر بھی جو پریشانیاں آئی ہیں، ساری مکی زندگی میں آئی. ایک ایک حال اٹھا کر دیکھو، جان چھوڑی ایمان نہیں چھوڑا. حضرت بلال رضی اللہ، حسین رضی اللہ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی نے پوچھا چچا جان کہاں کی اس وقت میں آپ عہد کیوں کہتے تھے؟ عہد کیوں کہتے تھے؟ اور بھی تھا، سمجھ تھا، اور بھی کچھ تھا، اللہ ایک ہے تھا، عہد کیوں کہتے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھتیجے عہد اس لیے کہتا تھا کہ عہد کہنے پر ابو جہل کو غصہ آتا تھا. عہد کہنے پر عہد کے معنی ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے. تو وہ جتنا پہلے کوڑا مارتا تھا نا، اس سے زور سے غصے میں کوڑا دوسرا مارتا تھا مجھے، میں عہد کہتا تھا. تو تیسرا کوڑا اس سے طاقت سے، کیونکہ غصے میں تھا نا. یہ عہد کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور یہ باطل کہتا تھا نعوذ باللہ اللہ کوئی نہیں ہے، اور 365 بت کی عبادت کے لائق ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگا چچا جان پھر مار پڑتی تھی. ابو جہل 25 کوڑے مارنے کے بجائے 15 کوڑوں میں تھک جاتا تھا، اتنی زور سے مارتا تھا. کیوں؟ عہد کہتا تھا اللہ ایک ہے. اللہ ایک کا یقین، اللہ ایک کا اعتماد صرف میرے دوستوں بزرگوں ہم سب پر اور پوری امت میں اللہ ماشاء اللہ بڑے اللہ والے، بڑے قربانی والے، بڑے تقاضے پر چلنے والے لوگ ہیں. جو علماء ہیں، بڑے ہیں، ان کا یقین اعلیٰ درجے پر ہے. لیکن عوام الناس عمومی طور پر انسانوں کا، مسلمانوں کا یقین زبان پر ہے، اللہ کرتے ہیں. اور نماز کی چھوڑ کر تجارت شک کی شکلوں میں، مال کی شکلوں میں جا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ نعوذ باللہ عبادت بڑی نہیں، تجارت بڑی. تو پھر وہ زنجیروں میں باندھ کر لٹایا جاتا تھا. پھر کیسا ہوتا تھا؟ پھر بھی تکلیف ہوتی تھی، پتھر بھی رکھا جاتا تھا تپتی ہوئی ریت میں. پھر کیا کہتے تھے؟ پھر بھی عہد ہی کہتا تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو پھر حضرت حسین رضی اللہ نے پوچھا چچا جان وہ دن اچھے تھے کہ یہ دن اچھے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ کہنے لگے بھتیجے وہ دن بہت اچھے تھے. کیا؟ اس کی وجہ پوچھی کیوں؟ کہا کہ جب عہد کہتا تھا اور کوڑا پڑتا تھا، پھر عہد کہتا تھا، پھر کوڑا پڑتا تھا، اور مارنے والا جب تھک جاتا تھا تو اللہ کی آواز کان میں آتی تھی بلال کیا حال ہے؟ اللہ کی آواز کان پہ آتی تھی کہ بلال کیا حال ہے؟ تو حضرت بلال کہتے بھتیجے ساری تکلیف ختم ہو جاتی، ساری تکلیف. یہ ایمان کے لیے، یقین کو بنانے کے لیے مجاہدے ہوئے ہیں. تپتی ہوئی ریت پر لیٹایا گیا، گھوڑوں سے مارا گیا، اور انگار پر سے گھسیٹا گیا، اور طائف کی وادی میں 8 میل آپ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر شکی مردودوں اور محروموں نے کالی پتھر میں، پتھریلی ٹوک والے، نوک والے پتھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 یا 9 میل دوڑائے. یہ ہے اس کی قدر ایمان کی. آج ہے نا ہم کو فری میں ملا اللہ کے فضل سے دوستوں، اس کی قدر نہیں ہے.
قدر صحابہ نے کی ہے. ایمان کی قدر صحابہ کے بعد، سنتوں کی قدر صحابہ کے پاس تھی، کیونکہ محنت سے گزرے ہوئے تھے. کیسے گزرے تھے؟ اس لیے کہتے تھے ابو جہل کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو جہل کے بعد عتبہ شیبہ اور وہ عورت کے جو غلام تھے، وہ عورت، ان سب کو کہتے تھے جان دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز. آج باطل کی ساری کمشنری اور مشنری، آج پورا باطل اس روک پر، اس شوق پر اور اس میرے دوستوں بزرگوں محنت پر ہے کہ ایمان والے کا ایمان ختم ہو جائے. ایمان والے کا ایمان ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ مسجدوں سے ہٹاؤ ایمان والوں کو، مسجدوں سے چھوڑاؤ. جب مسجدیں آباد ہوں گی ایمان والوں کے ذریعے سے تو باطل اتنا ڈرتا ہے کہ مسجدیں جب آباد ہونے لگیں گی تو مسجد میں آنے والے کچھ نہیں کریں گے، جس کی مسجد ہے وہ فیصلہ کرے گا. مسجد کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ اللہ کی. جو مسجد میں آنے والے ہیں نا، ان کی حفاظت مسجد والا کرے گا. صحابہ کی حفاظت اللہ نے کی ہے دوستوں بزرگ. صحابہ کی طاقت جو ہے نا، صحابہ کے جسم میں اللہ نے ڈالی. تو خیبر کا دروازہ 40 پہلوان نہیں اٹھا سکتے تھے، علی رضی اللہ نے اکیلے نے اٹھایا. بدر فتح نہیں ہوتی تھی 313 میں، 1000 سامنے تھے، لشکر ساز و سامان چیزیں تھی، ہتھیار جرے گھوڑے اونٹ سب تھا. اس کے باوجود 313 کے پاس کچھ نہیں تھا. ہے تو صحابہ میں نے وہ بدر کا واقعہ لکھا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا کہ 7 لوگ ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے. 313 میں 125 یا کم و بیش 100 کے اندر ہے، اتنے لوگوں کے پاس جوتے تھے، باقی کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے. وہ کیا ہوتے، کپڑا کچھ پیروں کو لگایا تھا، وہ ڈالا تھا. اتنا مجاہدہ ہے، کام اتنا آسان نہیں ہے، محنت اتنی آسان نہیں کہ چلو آئے بیٹھے کرے اور گئے. اس محنت کی عظمت ہے، اس محنت کی قدر ہے، اس ایمان کی قدر ہے. جو ایمان کی قدر کریں گے اللہ ان کو ایمان دیں گے، جو یقین کی قدر کریں گے اللہ ان کو یقین دیں گے. ایمان بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور سچے رسول ہیں. ان کے طریقے پر کامیابی، کیا ان کے طریقے پر کامیابی ہے؟ ان سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں سب پر ناکامی. بولو کتنے طریقے پر چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی کتنے سنتیں ہمارے پاس. ہمارے گھر کا حال دیکھو، ماں بہنوں کا حال کیا ہے، ماحول کیا ہے، اور میرے دوستوں بزرگوں ہماری کیفیتیں کیا ہیں. سنتوں پر نہیں چلیں گے. اتباع سنت ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں سنت دعوت ہے، سنت عادت ہے، سنت عبادت ہے اور ضرورت ہے. سنت پر نہیں چلیں گے تو دوستوں بزرگوں دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، جو ہمارے نبی سے محبت کریں گے ہم ان سے محبت کریں گے، اور جو ہمارے نبی سے محبت نہیں کریں گے ہم اس سے اللہ ہی معاملہ، اللہ کا اور بندوں کا معاملہ. عزت سنتوں میں ہے، اعمال میں ہے، احکامات میں ہے، حرام سے بچنے میں ہے، حلال پر چلنے میں ہے، لوگوں کو معاف کرنے پر ہے، لوگوں کو اپنا بنانے پر ہے، دلوں کے جوڑ میں ہے. عزتیں یہاں ہیں، اعمال میں. اور ڈھونڈ رہے کہاں؟ مخلوق اور سبب میں. مال چیزیں، گھر ہے نا، زیورات، سونا چاندی، گاڑیاں، بنگلہ، نوکر چاکر، کمپنیاں، مال کی شکلیں، اسباب کی شکلوں میں جا کر عزتیں ڈھونڈ رہا ہے. اسباب کی ساری شکلوں کی عزتوں کو اللہ نے ختم کر دیا. فرعون کی عزت کائے پر تھی بھائی؟ ارے بولو کائے پر تھی؟ سبب پر تھی، اکثریت تھی، مین پاور، منی پاور سب تھا. نمرود کی کہاں کی عزت مال پر تھی، قارون کی عزت کہاں کی مال پر تھی، اور نمرود کی عزت بادشاہت پر تھی، اور فرعون کی عزت ساری حکومت پر تھی. اور میرے دوستوں قارون کی عزت اس کے مال میں سمجھ رہا تھا، شداد کی عزت اس کی جنت بنانے میں سمجھ رہا تھا. ان ساری عزتوں کو اللہ نے ختم کر دیا. وقت کے نبی کے تابع پوری دنیا کی حکومت کر دی. اور نبی محنت میں سب سے پہلے کمزور ہوتے تھے، ان کے بعد عملہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم دیا تو اللہ سے کہا یار اے اللہ میرے زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. اکیلے جا رہے تھے، حکم کیا تھا؟ اکیلے جانے. غار ہرا میں اکیلے گئے، اکیلے میں نبوت کی ذمہ داری ملی.
अकेले कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा कि ठंडी में कपकपाते काली कमली ओढ़ कर अम्मा खदीजा के पास आए और कहा यह हाल हुआ, किसी ने झंझोड़ा, किसी ने खिलाया और कहा आपको इकरा कहने का हुक्म दिया, पढ़ने का। मैंने कहा मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। और फिर उस आदमी ने, उस आने वाले ने मेरे पर एक जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी दावत की थी कि आपको नबी बनाया जाएगा और आपसे काम लिया जाएगा। मस्तूरात में आए ना, घर में आने के बाद आपकी कैफियत को अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ने देखा और देखने के बाद पूछना के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सारा वाक़या सुनाया। तो फिर कहा कि आप क्यों सहम रहे हैं, आपसे क्या कहा कि काम लिया जाएगा, लेने वाला कोई और है, करना आपको है। हिम्मत दिलाई औरत ने, मस्तूरात ने, हमारी माँ ने हिम्मत दी। हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ हैं आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जैसी हिम्मत, आप जैसी ताकत, आप जैसी खूबसूरती, आप जैसा दिमाग, आप जैसे होशियारपन, आप जैसी सारी चीज़ें ना आदम अलैहिस्सलाम से आप तक थी, ना आपसे क़यामत तक किसी को मिलेगी। आपको शर्फ दिया अल्लाह ताला। अकेले थे, अमला बनाया, अकेले ने मेहनत करके क्या हुआ, अमला बना। अकेले ने मेहनत की मूसा अलैहिस्सलाम ने, और निडर होकर अल्लाह के वादों के यकीन पर क्या कहा, 12,000 जादूगर आए, फिरौन ने बुलाए और मूसा अलैहिस्सलाम आए, और मूसा अलैहिस्सलाम 12,000 जादूगरों के सामने हैं, और सामने कहा कि हाल ये है, अब सारे 12,000 जादूगरों के पास अजदे हैं, अब वो अजदे छोड़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम पर। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, सब छोड़ रहे थे अजदे। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उसूल है काम करने वालों के साथ, जान माल वक्त की कुर्बानी देने वालों के साथ अल्लाह उनके साथ है, ये उसूल है। नूह अलैहिस्सलाम से कहा क्या करना है, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल कह रहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कल था वो आज। फिर क्या होगा, डरो नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। और आई ना, कश्ती बनी, पानी आया, तूफान आया, और 80 कबीले, 80 ख़ानदान लेकर कश्ती में क्या करें, अल्लाह की बात करने कहने वाले को अल्लाह ने ज़ाया नहीं किया। अल्लाह के निस्बत पर, दीन और दावत की निस्बत पर कुर्बानी देने वालों को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करते, ना आज तक किया है, ना क़यामत तक किसी को करेंगे अल्लाह को। इसलिए अमला मेहनत से बनता है दोस्तों, और मेहनत काम की कदर पर होती है। क्या पर होती है, काम की, दावत के काम की कदर पर, अजमत पर, और काम के तकाज़ों को पूरा करने पर, अपने गली गली में, मोहल्ले में, दर दर जाकर, चौकट चौकट जाकर दावत देने पर, उम्मत की खुशामद पर, उम्मत के काम करने वाले अमलों में दिलों के जोड़ पर होगा। तोड़ पर कुछ नहीं होगा, तोड़ पर, एहसान पर, इकराम पर, मोहब्बत पर। आपने इस उम्मत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के वादों के यकीन पर उठाया, और जो उठी उम्मत आपके पास आई है, इनके दिलों में सिर्फ जोड़ था। क्या था, इतना जोड़ था। हिजरत कर कर मक्के से मदीना आए, मदीने वाले ने इतना साथ दिया, ऐसा जोड़ दिया, 2 बीवी वालों ने तलाक दिया, एक बीवी को एक मुहाजिर के निकाह में दी। जिसके 2 जंगल थे उसने एक जंगल छोड़ा, एक मुहाजिर को दिया। 2 घर थे, एक घर छोड़ा अंसार ने और मुहाजिरीन को दिया। बताओ कितना जोड़ होगा। अब ऐसे जोड़ वालों के साथ, जोड़ वालों के जज्बों पर अल्लाह काम देते। काम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नबूवत वाली मेहनत है, ख़त्म नबूवत है। बएतबार ख़त्म नबूवत के अल्लाह ने हमें दावत का काम दिया। बएतबार ख़त्म नबूवत के दावत का काम है। नबी दुनिया से चले गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिम्मेदारी को उम्मत पर सौंपा। हज जैसा बड़ा हुक्म है, हज का बड़ा हुक्म है दोस्तों। उम्रा नहीं था, हज था, आखिरी हज है आपका। और आप आखिरी हज में सारे सहाबा को अरफात में जमा कर कर, सारे सहाबा को अरफात के मैदान में आपने जिम्मेदारी दी है। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं, उन तक दावत पहुँचाओ, ईमान पहुँचाओ, कलमा पहुँचाओ, सुन्नत शरीयत, हमारा कुरान पहुँचाओ। वो तकाज़ा मियाँ जी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, वो तकाज़ा क़यामत तक आने वाली इंसानियत पर है और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। और ये तकाज़े की अहमियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले और अल्लाह को मानने वाले ईमान वालों पर है। इसलिए मोहम्मद साहब फरमाते थे, ये उम्मत इजाबत है, मुसलमान कबूल करने वाले हैं। उम्मत दावत तो जो ईमान नहीं कबूल करते, नहीं जानते, उनको उन तक दावत है। हज़रत से किसी ने पूछा, हज़रत दावत तो गैरों को दी जाएगी, हुजूर के ज़माने में गैरों को दावत थी,
آپ غیروں کو دعوت دیتے اور ایمان کلمہ پڑھا کر حرم میں لاتے تھے اور مسجد نبی میں آتے تھے. تو حضرت ماں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھائی ابھی ہمارے لوگ نہیں آئے تو امت غیر کہاں سے آئے؟ ابھی ہماری محنتوں کا قربانیوں کا معیار اس سطح تک نہیں پہنچا جس سطح پر غیر کلمہ پڑھنے کا تاثر پیدا کرے. تو آج ہمارے لوگ نہیں آئے تو پھر ان تک کیسے جاؤ گے؟ ابھی بھی ہمارے ساتھیوں کو ہمارے لوگوں کو جوڑ کر ایمان کی اور یقین کی اہمیت دلا کر ہمارے ماں بہنوں کی زندگی میں دین کس طرح سے آ جائے اس کی بات سمجھانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے. نکلو، نکلیں گے تو سمجھیں گے اور نہیں نکلیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. سبب کے شکلوں میں رہ کر سبب کے چال پر چلو گے تو سبب والے دھوکے پر جائیں، سبب والے، اور سارے سبب والے دھوکے پر گئے. نمرود، فرعون، قارون، حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، قبائل جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سارے سبب پر چلنے والے سارے ختم ہو گئے اور یقین والے باقی رہ گئے. مکہ فتح ہوا، سارے یقین والے تھے مکے میں آئے، مدینے سے مکہ فتح کا جھنڈا لے کر فتح مکہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن دیا. حضرت نے کہا یا رسول اللہ یہ سب مارنے والے ہیں، یہ سب تکلیف دینے والے ہیں، یہ سب نے ہمیں تکلیف دی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے اور اس مقدس جگہ سے آپ کو چھڑوایا ہے، آپ کو نکالا ہے. یا رسول اللہ آج بدلے کا سارے صحابہ کہہ رہے آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آج بدلے کا دن نہیں، آج امن کا دن. معاف سب کو کر رہے ہیں. کیسے معاف کیا؟ ہاں، اللہ کے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو ہندا اور ویشی کے گھر میں بھی جائے گا اس کو بھی امن، جو امن کہتے ہوئے آئے گا اس کو بھی امن. سارے مشرکین اور کافر لوگ کہہ رہے تھے آج مسلمان ایمان والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آج اندر آئیں گے، آج ختم کر دیں، کچا چبا کر مار ڈالیں، قتل کریں. سارے آنے والوں کے جذبے یہ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ تھا کہ ہم سب کو معاف کریں. ہندا ابن حرب، ویشی ابن مربی، سب کو معاف کیا. حضرت ویشی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو ویشی رضی اللہ عنہ بنے، ویشی رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر امن ہندا نے لے کر آئی. ہندا نے ویشی رضی اللہ عنہ کو لایا، کہا کہ ویشی رضی اللہ عنہ آ نہیں رہے تھے. ویشی رضی اللہ عنہ کو کہا ہندا نے میں امن دے دوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار، بڑے محبت والے، ایک بات کہیں گے اس بات پر قائم رہنے والے ہیں. میرے ساتھ چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش لائی، آپ نے ہاتھ بڑھایا، ویشی نے ہاتھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ نے ویشی رضی اللہ نے ایمان قبول کیا. آپ واپس جا رہا تھا، ویشی کو بلایا اور کہنے لگے ادھر آ. ویشی اتنا بتا دے تو نے میرے چچا کو کیسے مارا؟ تو حضرت ویشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حیات میں اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ تکلیف کتنی مرتبہ ہوئی پوری حیات میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تیرے قبیلے والوں نے بڑا ستایا، قبیلہ ثقیف طائف والوں نے بڑی تکلیف دی، بڑی تکلیف ہوئی. ایک مکہ چھوڑتے وقت میں، ہجرت کے وقت میں بڑی تکلیف ہوئی. تیسرا میرے چچا کی شہادت پر تکلیف ہوئی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی تکلیف ہوئی. 25 مرتبہ علماء کہتے ہیں 25 جنازے میں جنازے کی نماز پڑھی ہے. بولو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ 25 جنازے لاتے تھے ایک کے بعد ایک. حضرت حمزہ کا جنازہ رہتا تھا رضی اللہ عنہ کا، اور 70 شہداء تھے احد کے، ایک کے بعد جنازہ نکالا تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. 25 کے جنازوں کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھائی. حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے استی کا کرتا پکڑا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز 25 مرتبہ پڑھائی. اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا کروں، میرے چچا کی یاد جا نہیں رہی دل سے، میں سمجھ رہا ہوں زندہ ہے. ویشی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اتنا بتا دے چچا کو کیسے مارا؟ یا رسول اللہ ہندا نے 100 اونٹوں کا لالچ دیا تھا، حضرت حمزہ نے بدر میں ان کے باپ کو قتل کیا تھا، اس قتل کے بدلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہندا نے کہا جو حمزہ کا سر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی اور اس کو میرے ساتھ نکاح ہوگا. یہ لالچ نے پہلے دن احد میں گیا، حضرت حمزہ جوش سے لڑ رہے تھے کہ جوشیلے تھے اور کہاں کی شیر تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی بہادری شخصیت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کے چچا پر آپ کی بڑی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ پہلے دن موقع دیکھ رہا تھا ملا نہیں،
दूसरे दिन मौका ढूंढ रहा था, मिला नहीं। तीसरे दिन हजरत हमजा सामने होकर लड़ रहे थे। मैंने कहा कि किसी एक मुशरिक के पीछे से पर्चा लेकर मारा, पीठ से निकलकर पेट की हथेलियां लेकर भागा गया। फिर मैंने हजरत हमजा के घोड़े के टांग पर हमला किया। वो कहा कि घोड़ा नीचे गिरा हजरत हमजा के छाती में। मैंने कहा कि तलवार घुसेड़ी, आपका सर अलग किया, आपके हाथ अलग किए, आपके पैर के घूंघटे क्या उंगलियां, हाथ की उंगलियां अलग की, और अलग कर कर जैसा ये कहा कि अलग करने की कारगुजारी सुना रहे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारो कतार रो रहे, और रोते रोते बाद में कहा बस। हजरत है वैशी से कहा कि बस हो जाओ। अब कहा है वैशी, एक काम मुझ पर एहसान ये कर कि मेरे कहा कि इसके बाद मेरे कभी सामने मत आया, तुझे जब देखता हूँ तो मेरे चचा की याद ताज़ा होती। ऐसों को माफ़ किया। उस अखलाक वाले नबी के उम्मती हैं दोस्तों बुजुर्गों। पड़ोसी को माफ़ नहीं कर सकते, भाई को माफ़ नहीं कर सकते, बीवी बच्चों को माफ़ नहीं कर सकते। सबसे बड़े अखलाक वाला कहा कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने अपनी हस्ती को और अपनी कैफियत को कहा कि उम्मत में कहा कि झोंका और डाला, अपनी हैसियत को उम्मत में मिलाया बुलाया, उम्मत की ताउन की, उम्मत की मदद की, उम्मत के लिए रोए और उम्मत के लिए तड़पे, और उम्मत को अल्लाह के रास्ते में निकाला और अल्लाह के रास्ते में खुद भी निकले। आपने 2 हज किए, 1 हज किया 2 उम्रा किए। फरमाया कि आप लिखते हैं कहा कि 25 मरतबा जमात में गए अल्लाह के रास्ते में। ये गजवात है ना, सारे गजवात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत को गजवा कहते हैं। आपने अपनी हयात में 10 साल ज़िंदगी में, मदीने की ज़िंदगी में 25 मरतबा अल्लाह के रास्ते में आपने खुरूज किया, निकला, दिखाया कि नबी को भी खुरूज इतना ज़रूरी है, तो आने वाली क़यामत तक की उम्मत की कितनी ज़रूरत होगी खुरूज निकलना अल्लाह के रास्ते में। आज बैठे हैं, समझ में आ रहा है कि निकलने में कोई अहमियत नहीं है। निकलने वाले को पूछो निकलने की अहमियत क्या है। दुनिया को अंदर से निकालना चाहते हो तो दुनिया से निकलना पड़ेगा, असबाब की शक्लों से निकलना पड़ेगा, चीज़ों से निकलना पड़ेगा, माल बीवी बच्चे मोहब्बतों से निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों निकलने के नफ़े नहीं मिलेंगे और निकलने की कैफियत नहीं होगी। इसलिए सारी उम्मत को एक ट्रैक पर लाकर बंगले वाली मस्जिद बस्ती निज़ामुद्दीन से हजरत हमारे इस वक्त में दावत दे रहे हैं कि खुरूज पर खुरूज करो। ऐसा निकलने पर निकलना। चिल्ला लगा कर आया, चिल्ला 4 महीने लगा कर आया, अपनी दुनिया की एडजस्टमेंट सेटलमेंट तरतीब बनाई और चिल्ला 4 महीने निकल गया, और आया और चिल्ला निकला, और 2-3 महीने रहा चिल्ला निकला, और 2-3 महीने रहा चिल्ला निकल गया। कि अल्लाह के रास्ते में निकलना अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है दोस्तों अजीज तो बुजुर्गों, कहा कि इससे बड़ा पसंद वाला अमल अल्लाह के नज़दीक कोई है ही नहीं। अल्लाह राजी हो। कोल्हापुर की एक कारगुजारी जमात आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे कहा कि सरनाइक वसात है, जिम्मेदार थे बोल रहे थे, उसमें कहा कि 700 घर हैं और 3 मस्जिदें हैं। हमने लॉकडाउन के पीरियड में 3 कहा कि मस्जिदों को आबादी की मेहनत कराई, 3-3 दिन की जमातें इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद आई, 700-800 मकानात के एरिया में अंदर में। कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे 700-800 मकानात के एरिया में एक भी कोविड पेशेंट नहीं था और किसी का क्वारंटाइन नहीं हुआ। पूरा जो भी क्वारंटाइन का टाइम चला, 6-7 महीने चल रहा था ना, 4-6 महीने पकड़ धकड़ उठा पकड़ ले जा दवाखाने में डाल और फिर इंजेक्शन दिए, मार मौत, ये जब चल रहा था और सब सब डरे हुए थे कि मरना मरना मरना। डरने वाले मरे मौत से बचेंगे? डरने वाले मौत से नहीं बचेंगे, डरते डरते मरेंगे। आदमी का जा रहा था, एक्सीडेंट हो रहा था, मरते मरते बचा। हमारे जिम्मेदार कहते थे मरते मरते नहीं बचा, बचते 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 मर जाएगा ना, कि बचेगा? मरेगा। मरना मुकद्दर है। मरना तो मोमिन की शान है। क्या है? मोमिन का शौक है मुसलमान का, क्योंकि मरेगा तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेगा, मरेगा तो जन्नत मिलेगी, है ना। मौत जन्नत के आड़ में चीज़ में क्या है? अल्लाह से मिलने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने में आड़ क्या है भाई? सहाबा से मिलने आड़ क्या है? मौत आड़ है। मरने से बचेगा तो एक दिन मरेगा, और मरने का शौक रखते चलेगा तो शहादत का दर्जा मिलेगा, अल्लाह के रास्ते में निकल कर मरेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, अल्लाह खुश होगा, फरिश्तों के सामने इसका फकर करेगा। इसके लिए दोस्तों बुजुर्गों, ये दावत की मेहनत नबूवत वाली मेहनत है। इस मेहनत का सबसे अहम तकादा यकीन का बनना। माइलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं अगर दावत की मेहनत का कोई नाम रखता तो इसका नाम तहरीक ईमान रखता। लोगों ने तबलीग कहा है,
تبلیغ تو صحابہ کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں. بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، جان لگائی، مال لگایا، پورا مال خرچ کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کی جا کر ملے، مکے کا مال کافروں کو دیا کہ یہ مال لے لے، مجھے چھوڑ دے. بڑا مال تھا. وہ صحابی رضی اللہ نام ہے، حضرت فضائل اعمال میں جلد اول میں حکایت صحابہ میں واقعہ ہے. کہا کہ وہ جا رہے تھے ہجرت کرتے، کافروں نے روکا اور کہا جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں، ہجرت کرنا. ڈرتے نہیں تھے، مدینہ جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کر کے ایمان قبول کریں. تو بولے قتل کریں گے. بولے ایک کام کر لے، سودا کر لے جان کا، میرا پاس مال ہے اتنا اتنا اتنا، اتنی گھر ہے، اتنی جگہ ہے، وہ سب لے لے، تم لے ہو، مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں، پہلے قتل کریں گے پھر لیں گے. تو پھر وہ دوسرے نے کہا کہ چھوڑ دو، مال بہت تھا. بولے نا وہ بھٹیاں ہوتی ان کے زمانے کی تھی، صندوق بھرے ہوئے اشرفیاں تھیں. ایسے 4 صندوق تھے اور ایک اشرفی 3 تولے کی تھی. کتنے تولے کی؟ 3 تولے کی ایک اشرفی اور اتنا بڑا صندوق بھرا. ایسا 4 صندوق تھے اور جگہ تھی، کھیت تھا، سب دیا. اور کہاں کی چھوڑ دیا انہوں نے، اور چھوڑ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. بہت سستا سودا کر کے آئے. بہت کیا کیا؟ آپ سسم فرما رہے، بہت سستا سودا کیا کہ جان کے مال کے بدلے میں جان چھڑا کر آئے. اب جان دین پر، دعوت پر، امت کے ہدایت پر لگے گی تو اللہ اس سے بہتر مال، اس سے بہتر جگہ، اس سے بہتر محل جنت میں دے گی. اس کے لیے اللہ کے وعدوں کے یقین پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا. اس لیے نبوت والی محنت کا تقاضا، یقین کا بنانا، اللہ کا ڈر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت پر زندگی گزارنا. ہم بھی، ہمارے بیوی بچے بھی اور ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی، رشتہ دار بھی، ان کے زندگی میں کیسے دین آ جائے، اس دین کی لانے کی فکر، محنت کا تقاضا دعوت کا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، اس کے لیے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا مقصد یقین ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ کے ذات پہ یقین، اور انتہا بھی یقین ہے. مرنا کس پر ہے؟ بولو کس پر مرنا ہے؟ چیزوں پر، گھر دکان پر، چیزوں پر، گھر دکان پر نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ میں جانا ہے دنیا سے. جو ایمان کے ساتھ جائیں گے اللہ ان کا بیڑا پار کرے گا. پھر فضل کا معاملہ ہوگا. کیا کا معاملہ ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں فضل پر اللہ کا فضل ہوگا. اللہ کا فضل کس کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ کے فضل کے تقاضوں پر چلے گا اس کے ساتھ فضل ہوگا. اور اللہ کا فضل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا ہر بندہ مسجد میں آئے، ہر بندہ ایمان سیکھے، ہر بندہ اللہ کے راستے میں نکلے، ہر بندہ اور بندی دین کے اعتبار سے آگے بڑھیں اور ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر، تقوی، یقین، سنت اور حلال اور حرام کی تمیز آئے ہر بندہ اور بندی کے اندر. اس کے لیے مستورات کی جماعتیں ہیں، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں. اب کل عامر صاحب نے اعلان کیا جمعرات کے دن مرکز میں، کہنے لگے بھائی کہ وہ نظام الدین میں مستورات کی جماعتیں بہت ہیں، منگلے والی مسجد میں. اب انہوں نے ایک ترتیب اور بنائی کہ اشراط چلہ لگائے ہوئے مستورات کتنے ہیں اور کتنے جگہ قیام ہو سکتا ہے، اس کا پرچہ بھیجیں. اتنی جماعتیں آ رہی، مستورات نکل رہی ہیں چلے میں، اور 2 ماہ بیرون میں، اور 1 ماہ نصرت میں، اور عشرے میں، 3 دن میں مستورات نکل رہی ہیں. سمجھ لیا کام مستورات میں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد اور میدان اس زمانے میں کیا تھا؟ عورتیں، بچے اور مرد. 3 طبقوں پر محنت تھی، عورتوں پر، بچوں پر اور مردوں پر. حضرت کا اس وقت میں غلبہ ہمارے حضرت پر ہے. مکتب کے لائن سے بچے دین پر آئے، شعور پر آئے. مستورات کی جماعتوں کے لائن سے ہماری ماں بہنیں نکل کر دین اور دین کے اعتبار سے فکر کریں اور اپنے گھر کو دین کا نمونہ بنائیں، صحابہ کے گھروں کا نمونہ بنائیں. اور مرد اللہ کے راستے میں نکل کر بستی در بستی، شہر در شہر، ضلع در ضلع، قریہ در قریہ، ملک در ملک، عالمی سطح پر عالمی نبی کا، عالمی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی امت ہونے کا تقاضا پورا کریں. اس کے لیے مستورات کا نکلنا بہت ضروری ہے. ایک مرد کا دین فرد کا دین ہے اور مستورات کا دین کیا ہے؟ پورے نسلوں تک کا دین ہے. نسلوں تک دین باقی رہے گا تو مستورات کی زندگی میں دین ہے. اس ایک عورت بگڑتی ہے تو خاندان، نسل بگڑتی ہے، اور ایک عورت بنتی ہے تو سارے خاندان اور نسل بنتی ہے.